یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے امثال کی کتاب نکالیں گے۔ امثال کی کتاب، سلیمان جو حکمت کا بادشاہ تھا، اس نے یہ کتاب لکھی۔ اس کا 4 باب کلام مقدس میں سے گنتی کی کتاب کا 4 باب، اس کی 23ویں آیت لکھا ہے خدا کے کلام میں، اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ کیا کر؟ کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ بائبل مقدس میں دل کے بارے میں بڑی باتیں کی گئی۔ جب آپ یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے۔ دل کیا ہے؟ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس لیے اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اور علاج کیا ہے؟ کیا ہیلے باز ہے؟ جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ بے شمار برکتیں، بے شمار شفا میں رکاوٹیں، بے شمار ہمارے گھرانوں میں برکتوں کا رک جانا ہماری سخت دلی۔ بائبل مقدس میں یہ لفظ جو سخت دلی ہے، یہ کوئی 6 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ کتنی دفعہ؟ اور سخت دل 3 دفعہ۔ دل کا سخت ہو جانا یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام یہ کہتے ہیں، سب سے پہلے جو شخص آپ کو بائبل میں ملے گا وہ فرعون ہے، جس کے دل کو کیا کر دیا گیا؟ جس نے اپنا دل سخت کر دیا۔ آئیے ذرا کلام مقدس میں پھر ہم اس طرف چلیں گے کہ دل کی سختی کے باعث ہوتا کیا ہے۔ خروج کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں 5واں باب پڑھتے ہیں تو 5ویں باب کی 17 آیت کیا کہتی ہے؟ لکھا ہے، اس نے کہا تم سب کامل ہو گئے ہو، کامل ہو اسی لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے۔ اس نے کہا کہ تم سب کاہل ہو، اور کاہل اس لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لیے۔ سو اب تم جاؤ اور کام کرو، کیونکہ میں نہیں ملے گا، بس تمہیں نہیں ملے گا، اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا۔ اور ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں تو پیچھے لکھا ہے، کیونکہ خدا نے فرعون کے دل کو کیا کر دیا تھا؟ کیا کر دیا تھا؟ سخت کر دیا تھا۔ جیسے موسیٰ ان کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے، میرے لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا تم اب کاہل ہو گئے ہو، تم کام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے ان کے اوپر ایک اور مشکل پیدا کر دی۔ اور مشکل یہ پیدا کر دی، پہلے تو ان کو اینٹیں بنانے کے لیے بس دیا جاتا تھا، مٹیریل دیا جاتا تھا آج کی زبان میں، لیکن وہ مٹیریل بھی کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ فرعون کا دل کیا ہو گیا تھا؟
کیا ہو گیا تھا؟ سخت ہو گیا تھا، اور اس نے کہا بھئی میں جو ہے وہ ایسا ہی کروں گا۔ بلکہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، جب بنی اسرائیل کے سرداروں نے یہ کہا کیا کیا کہ ہم اپنی اینٹوں اور روزمرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤ گے، تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے جان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ جانے کا ارادہ کیا تو انہوں کو اور ان پر سختی ہوئی، اور سختی اس لیے ہوئی کیونکہ فرعون نے اپنے دل کو کیا کر لیا؟ سخت کر لیا، اور ان پر جو ہے وہ زیادہ، حالانکہ خداوند نے کہا تھا میں ان کو کیا کروں گا۔ جب آپ 8واں باب پڑھتے ہیں، 8واں باب پڑھتے ہیں، اس کی 15ویں آیت کیا لکھا ہے؟ جب فرعون نے دیکھا چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا۔ کیا ہوا کیا تھا کہ مینڈک آ گئے تھے پورے ملک مصر میں، کیا آ گئے تھے؟ مینڈک آ گئے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو مینڈک آ گئے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ کسی طریقے سے یہ مینڈک جو ہیں، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے جیسے مینڈکوں سے انہیں کیا ملا؟ چھٹکارا مل گیا۔ کیا کر لیا؟ تو کئی دفعہ انسان جب اس کا تھوڑا کام ہو جاتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے۔ اور سخت دلی جو ہے یہ بائبل مقدس بھری پڑی ہے۔ فرعون تو ایک غیر قوم شخص تھا۔ 8ویں باب کی 32ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ مچھر آ گئے تھے، پھر جوئیں آ گئی تھی ان پر۔ جب مچھر آئے تو 30 آیت میں لکھا ہے، 30 آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر خداوند سے شفاعت کی، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے مطابق کیا، اور اس نے مچھروں کے غولوں کو فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے، اور یہاں تک کہ باقی پر فرعون نے سخت کر لیا۔ جو مچھر آئے سارا ملک مصر مچھروں سے بھر گیا، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جیسے مچھر موسیٰ نے شفاعت کی، مچھر ہٹ گئے، دل پھر کیا ہو گیا؟ دیکھا نا، جب سارے کام ٹھیک ہو تو چرچ کی یاد آ جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے ٹائم ہی نہیں لگتا، کام ہی کوئی نہیں، بڑا مشکل ہے۔ جب انسان مشکل میں پھنستا ہے پھر خدا بھی یاد آتا ہے، خدا کی باتیں بھی یاد آتی ہیں، خدا کے گھر بھی یاد آتے ہیں۔ کیوں؟ اور یہ ایک انسان کے دل کی کیا ہے؟ سختی کی نشانی ہے۔ اور فرعون، اگر آپ 9ویں باب کی 34ویں آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ جی 34۔ ہاں ٹھیک، می بھی چلا گیا، اولے بھی چلے گئے، پھر جی چلو وبا آئی، اولے آئے، می برسا، سارا کچھ مصر تباہ ہو رہا ہے، لیکن خداوند کا کلام کہہ رہا ہے جیسے وہ ٹل گیا مصیبت، فرعون کا دل سخت ہو گیا، بلکہ کیا لکھا ہے کہ خادموں نے زیادہ گناہ کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرعون کا ہی دل سخت نہیں تھا، اس کے خادموں کا دل بھی کیا تھا، کیونکہ اسی لیے تو وہ گناہ کر رہے تھے۔ نہ صرف فرعون کا دل سخت ہے، بلکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے ایک بادشاہ ہے۔ استشفاء کی کتاب میرے ساتھ نکالیے، استشفاء کی کتاب
دوں گا پھر اس لیے کہ میں نے کوئی شے اسو کو میراث میں دیا ہے، ہوں روپے دے کر اپنے کھانے کے لیے ان سے خوش خریدنا اور پینے کے لیے پانی بھی روپے دے کر ان سے مول لینا، ہاں کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے، اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ 40 برسوں میں خداوند تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ ٹھیک سو ہم اپنے بھائیوں بنی اسو کے پاس سے جو شہر میں رہتے ہیں قدرا کر میدان کی راہ سے ایلات اور اسون جابر ہوتے ہوئے گزرے، پھر ہم مڑے اور مواب کے بیابان کے راستہ سے چلے۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا کہ موابیوں کو نہ تو ستانا اور نہ ان سے جنگ کرنا، اس لیے کہ میں تجھ کو ان کی زمین کا کوئی حصہ ہاں تیسرے باپ کی جو ہے وہ پہلی آیت میں، پھر ہم نے مڑ کر بسن کا راستہ لیا، سن کا بادشاہ اوچ اور ائی میں ہم سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلے میں جنگ کرنے کو آیا، تو انہوں نے بنی اسرائیل کا راستہ کیا کیا؟ روکا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں صرف ادھر سے کیا کرنے دو، جانے دو، پر انہوں نے اس راستے سے گزرنے نہ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا دل کیا ہو گیا تھا؟ سخت ہو گیا تھا۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا ہم یہاں سے کوئی چیز وہاں سے نہیں لیں گے، لیکن ان کا دل کیا ہو گیا؟ سخت ہو گیا۔ اگر آپ 95 زبور نکالیں، زبور 95، تو پورے قوم بنی اسرائیل جو اتنی بڑی قوم تھی، پوری قوم کا دل کیا ہو گیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج نہ صرف بنی اسرائیل پر، ہم پر بھی یہ اٹیک، جی 8ویں آیت کیا کہ لکھا ہے؟ تم اپنے دل کو سخت نہ کرو، تم اپنے دل کو سخت جیسے مریبا میں پھر جیسا مسا کے دن بیابان میں، کیا تھا، ہاں جی اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا ہاں جی اور میرا امتحان کیا ٹھیک اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ ٹھیک 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں، ہاں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ تو کیوں یہ لوگ داخل نہیں ہوئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل سے جو قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلی تھی، وہ بیابان میں کتنے دن گھومتی رہی؟ دن سفر کتنے دنوں کا تھا؟ یہ سفر کیوں ان کا بڑا؟ دل کیا تھے؟ ایمانداروں، کئی دفعہ ہماری برکتوں کے لیے جو ہے وہ ہمارے دل سخت جو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے۔ سفر کتنا تھا؟ بن کتنے دنوں کا گیا؟ کیوں؟ سخت دل تھے۔ لکھا ہے خدا اتنا ناراض ہوا، کیا قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ ایماندار تھے؟ کیا انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا جب وہ موسیٰ گزرے؟ کیا خدا کا روح ان کے ساتھ ساتھ تھا؟ کیا خداوند ان کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتا رہا؟ کیا 40 سال خدا نے انہیں خوراک نہ دی؟ کیا ان کے کپڑے کبھی چھوٹے پرانے ہوئے؟ لیکن پھر بھی ان کے دل سخت۔ اس کا مطلب ہے کہ بطور راست باز ہم پر سخت دلی کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس کا اثر بہت دفعہ ایمانداروں پر پڑتا ہے۔ دیکھنے کو ہم راست باز ہیں، جیسے خدا کا کلام کہتا ہے، کیا قوم بنی اسرائیل کی کوئی شکلیں بدل گئی تھی؟
کیا وہ اسی طرح ہی تھے؟ لیکن اندر کیا تھا؟ دل سخت ہو گیا۔ دل سخت سے یہ مراد ہوتی ہے خدا کا حکم نہ ماننا، جو کچھ خدا کہتا ہے وہ نہ کرنا، اپنی من مانی کرنا، اپنی مرضی کرتے رہنا، لیکن خدا کی مرضی کے تابع نہ ہونا۔ اسی بات کو عبرانیوں کے مصنف نے پیش کیا ہے نئے عہد نامے میں۔ آ جائے، یہ تو ابھی ہم پرانے عہد نامے کی بات کر رہے تھے، نئے عہد نامہ میں ایک پورا چیپٹر جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور خاص طور پر 7ویں آیت 3 باب کی کیا لکھا ہے؟ بس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت، ان سے مخاطب ہے ایمانداروں سے، جس طرح غصے دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے اور آزمایا، اور 40 برس تک میرا کام، اس لیے کہ میں اس پشت سے، اور کہا ان کے دل ہمیشہ، اور انہوں نے میری راہوں کو، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل کیوں نہیں داخل ہو گئے۔ آگے 15ویں آیت کیا کہتی ہے؟ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو جس طرح غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے سے ملک مصر سے، اور ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیے اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی، وجہ سخت دل۔ تو خداوند آج عبرانیوں کا مصنف ایمانداروں سے ہم کلام ہے، راست بازوں سے ہم کلام ہے۔ یہ اٹیک مجھ پر ہو سکتا ہے، یہ اٹیک آپ پر ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی کئی چیزوں میں ہم سخت دل ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں، اور سخت دلی کبھی خداوند کو پسند نہیں ہے، خداوند کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ مرکز کی انجیل کا انجیلی بیان نکالیں، مرکز کی انجیل کا اس کا 5واں باب، تو خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ یہاں پر کچھ معجزات ہیں جن معجزات کو ہم دیکھ سکتے ہیں خداوند کے کلام میں، اور یہ معجزے ہو رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کافی معجزے کیے ہیں، لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جس کے لیے خداوند کا کلام میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، خدا کے کلام میں، کہ یہ معجزہ جب انہوں نے دیکھا تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ سبت کے دن یسوع نے معجزہ کیا تھا۔ کس دن؟ اور معجزہ کیا تھا؟ معجزہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ 3 باب کی پہلی آیت پڑھے تو لکھا ہے، اور وہ عبادت خانوں میں پھر داخل ہوا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ، اور اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ سبت کے دن اسے اچھا تو اس پر کیا کرے۔ اس نے اس آدمی کو جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا بیچ میں کھڑا ہوا اور اس سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا۔ جب وہ چپ رہ گئے تو اس نے ان کی سخت دلی کے، یسوع کیوں اداس ہوا؟ ہیں؟ سخت دلی کیا تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ سبت کے دن ان کو کیوں شفا دے رہے ہو؟
اچھا یہاں پر ایک نقطہ ہے جو سمجھنا ہے. کبھی کبھی کئی کلام کی آیات پر ہم اٹکے ہوتے ہیں. وہ بھی کس پر اٹکے ہوئے تھے؟ اور اپنے دل کو کیا کر لیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے معجزے یسوع کرے لیکن کب نہ کرے؟ سبت کے دن نہ کرے. تو ایک بندہ مصیبت میں ہے. یسوع مسیح نے سے سوال کیا کہ سبت کے دن لوگوں کو شفا دینا روا ہے یا نہیں؟ نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا؟ انہوں نے کہا بھی نیکی کرنا. اور یسوع مسیح نے آگے لکھا ہے اس کو کیا دے دی؟ چاروں طرف پر ان پر غصے سے کیا کی؟ اور اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ، اور اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. تو یسوع مسیح نے سخت دلی پر ناراضگی کا کیا کیا؟ اب یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا بھی تو غصہ کرتا ہے، ہم کر لیتے ہیں. تو خدا کے غصے میں اور ہمارے غصے میں کیا ہے؟ فرق ہے. یہ تو بائبل میں لکھا ہے غصہ تو کرو لیکن غصے کی بھی ایک لمٹ ہے. اور انسان جب غصہ کرتا ہے تو ہمیشہ لمٹ کراس کر جاتا ہے. انسان کیا کرتا ہے جب غصہ کرتا ہے تو اپنی لمٹ کراس کر جاتا ہے. لیکن خدا کا غصہ پاک ہے. اس کو کہتے ہیں ہولی اینگر، پاک غصہ. خداوند کا غصہ کیا ہے؟ پاک ہے. مطلب اس نے وہاں سے ان کو نکالا ہے تو کوڑے نہیں مارے. لکھا ان کی تختیاں، ان کے تختے اٹھ دیے اور ان کو وہاں سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. لیکن انسان کا غصہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کیونکہ آگے ہی لکھا ہوا ہے، خدا جہاں لکھا نا غصہ تو کرو لیکن گناہ، وہاں آگے لکھا ہوا ہے سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خوف کی جاتی رہے. تو انسان جب غصے ہوتا ہے تو اس کا غصہ اترتے 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 کئی سورج ڈوب جاتے ہیں اور وہ پھر گناہ کے کیا آ جاتا ہے؟ زمرے میں آ جاتا ہے. اور سادہ سی زبان میں یہ ہے کیونکہ ہمیں معافی خداوند سے طلبگار ہے معافی کے، اس لیے جب خداوند معاف کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ ہمیں بھی معافی کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. ہمیں بھی معافی کی ضرورت ہے. جب ہمیں معافی کی ضرورت ہے تو پھر دوسروں کو بھی ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے سخت دلی جو ہے یہ ایک وہ گناہ ہے جو انسان کو بہت زیادہ جو ہے ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مرکز کی انجیل میں شادی پر جب یسوع مسیح نے بیان دیا، شادی پر بیان دیا تھا نا یسوع مسیح نے، اور 10ویں باب میں تو انہوں نے، میں پڑھتا ہوں 10ویں باب کی چند آیات. پھر وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں میں یردن کے پار آیا اور بھیڑ اس کے پاس پھر جمع ہو گئی اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا. اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے ان سے جواب میں کہا موسیٰ نے تو تم کو کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ نے تو اجازت کہ طلاق نامہ، مگر یسوع نے ان سے کہا اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے. تو یہ کیوں ہوا طلاق جبکہ منع تھی بائبل میں، لیکن موسیٰ نے اپنی منمانی کرتے تھے تو اس کے کیوں ہوا؟ یہ سخت دلی سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا. لیکن ہلکت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت، اور اس لیے کہ مرد اپنے ماں باپ سے اور اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے جدا کر اپنی بیوی سے، اور وہ اس کی بیوی دونوں ایک، پاس وہ دو نہیں بلکہ، اور اس نے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. تو ہم یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں کہ سخت دلی جو ہے اس کی وجہ سے طلاق کا کیا ہوا؟ آغاز ہوا، جس سے خاندانوں پر
بہت بڑا برا اثر جو ہے وہ پڑا. آج چونکہ ہم اس پر تو زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن اس کا بھی بائبل میں سخت، جب دل کیا ہو جاتے ہیں سخت، ہو مرد کا ہو یا عورت کا ہو، جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں کیا ہوتا ہے؟ طلاق. حالانکہ کوئی بھی خاندان کی جب شروعات ہوتی ہے تو اس خاندان میں مسائل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مسائل ہوتے ہیں. لڑکا کہاں کا ہے، لڑکی کہاں کی ہے، ان کا دل ملتا ملتا تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں. اور پنجابی کلچر چاہتے ہیں کہ پانڈے آپو چ ٹکراؤندے نے. اسی طرح یہ شادی جو ہے اس میں ہوتا ہے. لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن بائبل میں لکھا ہے شروع میں ایسا نہ تھا، شروع میں ایسا نہ تھا. تو اس کا سبب کیا بنا؟ سخت دل. تو سخت دل جب ہو جاتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ موو ہوتا ہے. اب ایک سوال اور آپ کے دل میں ہوگا، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کا دل کیا کر دیا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھی جب خدا نے اس کا دل سخت کر دیا تو فرعون کا دل کیا قصور؟ کبھی کبھی یہ سوال دل میں آتا ہے نا. تو اصل میں ایسا نہیں ہے. جب ہم مختلف خادموں کو پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے یا خدا کے کلام میں سے وہ یہ بات لیتے ہیں کہ فرعون کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنا دل کیا کرے. لیکن جب بار 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 کوئی بندہ اپنے دل کو کیا کرے. اور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور جو ہزاروں لوگ ہمیں سنیں گے وہ بھی، کہ خدا ہر شخص کو موقع دیتا ہے. اس کے دل میں جو باتیں آتی ہیں وہ موقع ہوتا ہے معافی کے لیے. خداوند کہتا ہے کبھی کبھی ان کو جو خیال آتے ہیں وہ کون دے رہا ہوتا ہے؟ روح القدس دے رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ہم اس خیالوں کو جھٹک دیتے ہیں. اور بائبل کہتی ہے کہ ہم اس کی آواز، جیسے لکھا نا، انہوں نے خدا کی آواز سن کر اپنے دلوں کو سخت کر لیا. آواز سنی انہوں نے لیکن دلوں کو کیا کر لیا. دیکھو نا، کئیوں کو آپ سمجھاتے ہیں، وہ سمجھ کے اینڈ چاہتے ہیں ہاں گل تہاڈی ٹھیک ہے، تو پار کر کے سارا کام گول کر دیندے نے. مطلب جو آپ نے سمجھایا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرا پار اتھے ہی ہے. اور وہ پار کر کے ایک بات کر کے مطلب اپنا نقطہ اتھے رکھنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخت دلی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ آواز سنی خداوند کی قوم پوری بنی اسرائیل نے، لیکن دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. انہوں نے اس آواز کو سن کر، تو جب کوئی خدا بار 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 موقع دیتا ہے تو اس کو موقع کو اویل نہ کرنا. کیسے؟ اس کی دوسری تشریح یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سخت ہو جاتا ہے، جیسے فرعون سخت ہو گیا تھا، تو انسان کا دل نرم کرتا ہے خدا کا فضل، خدا کا رحم. جب کسی شخص پر خدا کا رحم ہوتا ہے اس کا دل، لیکن جب آپ اس کے رحم کو نہیں اپنی زندگی میں لیتے، پھر وہ ایک وقت پر رحم کرنا چاہتا ہے اور ایک وقت آ کر اپنا رحم فضل روک لیتا ہے. جب وہ اپنا فضل روک لیتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے. دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے فرعون سے خدا نے اپنے فضل کو روک لیا اور اس کا دل کیا ہو گیا؟ سخت ہو گیا. یہ مطلب ہے کہ اس نے بہت دفعہ اس پر فضل کیا، اس کو موقع دیا. اور جیسے ہمیں دنیا میں موقع ملتے ہیں، معافی کے موقع ملتے ہیں، معاف کرنے کے موقع ملتے ہیں. اور میں آج آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاؤں، جتنا بڑا گناہ معاف کریں گے نا آپ، اتنی بڑی برکت کا دروازہ آپ پہ کھلے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں تو انسان معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ باتیں جو انسان کے لیے بڑی مشکل ہو،
وہ سمجھتا ہو یہ میرے لیے ناممکن ہے، وہ معاف کرے تو خدا ان کے لیے آسمان کی وہ برکتیں نازل کرتا ہے جس کے لیے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اور نہ معاف کرنے سے آپ کی کوئی نہ کوئی بڑی برکت رکی رہے گی۔ دعاواں کر لو، روزے رکھ لو، جو مرضی کر لو، کیونکہ سخت دلی کیا کرتی ہے؟ برکت نے گزرنا جو اتھوں دی، سمجھ لو کتھوں دی ہے؟ دل سے۔ تے ایتھے کوئی اس کو ایسے سمجھے کہ ایک پائپ ہے، پائپ میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے، پانی جنہ مرضی پچھو پریشر چاہے آگے کے نہ جائے گا، کیوں؟ سخت دلی ایک رکاوٹ ہے۔ خدا آسمان کھول بھی دوے، گزرنی کتھوں دیئے؟ اگر اس میں رکاوٹ ہوئی تو آگے نہیں جائے گی۔ اس لیے آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کی سختی کو کیا کرو ہیں؟ کبھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میں سے کچھ لوگ سخت ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا دل نرم ہو، لیکن کبھی کبھی ہمارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے۔ یاد رہے انسان کی سخت دلی خدا کو کبھی خوش نہیں کرتی۔ کیا نہیں کرتی؟ انسان کی سختی خدا کے دل کو کبھی خوش نہیں کرتی۔ کہیے سب، اور خدا سخت دلی پر ناراض ہوتا ہے۔ ابھی جو آپ نے حوالہ پڑھا تھا، جب اس کو شفا ملی تو خدا ان کی سخت دلی پر کیا ہوا تھا؟ غصے۔ تو کیا آیا ان کو؟ کن پر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں کیا تھی؟ تو اس کا مطلب سخت دلی انسان خدا کو ناراض کرتی۔ نہیں تو جا کر پیدائش کی کتاب میں نوح کا واقعہ پڑھ لو، وہاں 120 سال تک منادی ہوئی، 120 سال تک انہیں کہا گیا توبہ کرو، خدا کے پاس آ جاؤ، لیکن ان کے دل انہوں نے نہ سنا۔ پھر آگے کیا لکھا ہے؟ چھٹا باب پڑھے تو لکھا ہے خدا ان کو بنانے سے ملول ہوا۔ ملول کا کیا مطلب ہے؟ دکھی ہوا، اداس ہوا۔ خدا نے انسان کو بنا کر کیا ہوا؟ اداس ہو گیا، دکھی ہو گیا، پریشان۔ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا میرا دل بڑا دکھی ہے، تو سوچیں ہماری سخت دلی سے خدا کا دل کتنا دکھی ہوتا ہے۔ لکھا ہے وہ ملول ہوا، اس نے وہاں لفظ لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں، دل میں غم کیا۔ کس نے؟ خدا نے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ہی غمگین ہوتے ہیں، ہم ہی پریشان ہوتے ہیں، ہم ہی اداس ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ہماری سخت دلی خدا کو بھی غمگین کرتی ہے، دکھی کرتی ہے، پریشان کر دیتی ہے۔ اور یہ پیدائش کی کتاب کے چھٹے باب میں پڑھ لینا، لمبا ہو جائے گا، میں نے اس لیے نہیں پڑھا۔ اور اداس ہو گیا خدا۔ اس لیے خداوند کا کلام اگر آپ مرکز کی انجیل پڑھیں تو شاگردوں کو بھی ان کی بھی سخت دلی پر خداوند نے ان کو کیا کہا تھا، کیونکہ وہ بھی کیا ہو گئے تھے بھلا کیسے کب جب ہوا نا معجزہ 5 روٹیوں اور 2، تو لکھا ہے کہ وہ معجزے کے سبب سے یسوع ان سے باتیں کر رہا ہے، اور آگے لکھا ہے ان کا دل کیا ہو گیا؟ سخت۔ یہ مطلب ہے
صرف فرعون کا دل سخت نہیں ہوتا، بادشاہوں کا دل سخت نہیں ہوتا، صرف عام لوگوں کا دل نہیں ہے، شاگردوں کا بھی دل سخت ہو گیا۔ اور خدا نہ کرے آج آپ میں سے کوئی شاگرد یا جتنے ہزاروں لوگ سنیں گے ان کا کوئی دل کسی کا سخت ہو جائے، اور وہ خداوند نے ان کو بھی اس بات سے جو ہے وہ روکا کہ تمہارا دل سخت نہ ہو، اور خداوند کو یہ بات بری لگی کیونکہ شاگردوں کا دل کیا ہو گیا تھا؟ سخت ہو گیا تھا، اور خداوند ان سے خوش نہیں ہوا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون سخت ہو گیا، شاگرد بھی، اور فقی فریسی کیا ہو گئے ہیں؟ کیا ہو گئے؟ تو 3-4 کام ہوتے ہیں جب انسان سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 تو خدا ناراض ہوتا ہے، پھر سختی کے سبب سے بہت دفعہ ہمارے بچے بھی اس مشکل سے کیا کرتے ہیں؟ گزرتے ہیں۔ جس لیول پر انہیں جانا چاہیے اس لیول پر نہیں جاتے، اور اس کا بڑا تعلق آپ کی فنانس سے بھی ہے، مالی برکت سے بھی ہے۔ سخت دلی ہماری مالی برکت کو بھی کیا کرتی ہے؟ ہماری بچوں کی ترقی روکتی ہے، ہماری جو ہے وہ ہمیں اس سے جو ہے، اور اس سے مالی برکت بھی ہماری رک جاتی ہے۔ اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے تو اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل سے کیا رکھ ہے؟ محبت رکھ۔ اور آپ کو یاد ہوگا، میں اب اس کو ختم کروں گا لیکن ایک کہانی کے ساتھ۔ یاد ہے آپ کو، ایک شخص یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا، اور ڈاکوؤں نے اسے کتنے لوگ پاس سے گزرے تھے؟ پہلے کون گزرا تھا؟ لاوی کون ہوتے ہیں؟ کاہن، جو کلام سناتے ہیں میری طرح۔ انہوں نے دیکھا بندہ جو ہے وہ پھٹا پرانا ہو گیا ہے، اس کے زخم ہوئے ہیں، اور وہ بری حالت میں ہے، اس سے آنکھ چرا کر، کیوں؟ دل۔ پھر کون گزرا؟ پھر کاہن بھی گزرا، لاوی بھی گزرا، وہ خدمت کرتے تھے چرچ میں۔ پھر کاہن بھی گزرا، کاہن بھی کیا کیا؟ آنکھ چرا کر گزر گیا۔ اور اینڈ میں کیا لکھا ہے؟ سامری۔ تعریف کس کی گئی؟ کیوں؟ یہ بڑا خوبصورت میسج ہے، کبھی ہم اس کو کریں گے، کیونکہ آپ کو کبھی یاد ہو کہ سامری کے پاس گدھا بھی ہے، اس سامری کے پاس کیا ہے؟ تیل بھی، مے بھی ہے۔ اور میں نے ایک دن پڑھ رہا تھا کہ یہ یسوع مسیح کی تصویر ہے، جو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے، زخمیوں کو ڈھونڈنے، کو ایسے لوگ جو مارے جا رہے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک دن کے لیے نہیں، اس کو پاس پورا منصوبہ تھا، اور پھر منصوبہ یہاں تک ہے اس نے اس کو اس شخص کے حوالے کیا اور کہا کہ جو اس پر خرچ آئے گا میں کیا کروں گا؟ تو دعا کرنے والا تو ایک ہی ہے نا، باقی تو بندہ کیا ہے؟ بندہ کہتے پتہ نہیں کہ نہ کہتے خرچہ آ جانا، میں کیوں کرا؟ لیکن اس نے کہا تو اس کی دیکھ بھال کرنا، اگر اس پر زیادہ خرچہ آیا تو میں کیا کروں گا؟ میں آ کر کیا کروں گا؟ تو میرے بہنوں بھائیوں، آپ جو میرے سامنے ہیں یا گھروں میں یہ سنیں گے، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سخت دلی کبھی اچھے نتائج پیدا نہیں کرتے۔ کیا کریں؟ جب آپ دعا کریں تو خداوند کو کہیں خداوند میرا دل کبھی سخت، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہاں میرا دل کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سخت ہے، خدا سے فضل مانگیں، توفیق مانگیں، تاکہ آپ کی کوئی برکت رکی نہ رہے۔ خداوند آپ کو اور بڑھائے، کیونکہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک پائپ میں صاف پانی آنا چاہ رہا ہے لیکن آگے کو کچرا آ رہا ہے، تو یہ کچرا کیا کرنا ہے؟
تو بائبل اسٹڈی ہمارے اندر سے کیا نکالتی ہے؟ ہم جو چاہتے ہیں تو بڑا ہے، مشکل بھی ہوتی ہے کہ جو ہے لوگ، لیکن وہ کیا ہے، کیونکہ کلام کی وہ صداقتیں ہمارے اندر سے وہ چیزیں نکالتی ہیں، اور ہمارا دل کیا ہوتا ہے صاف ہوتا ہے۔ ایک خادم کی کتاب میں نے پڑھی، اس نے معافی پر لکھی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے میرا دل بہت سخت ہو گیا، اور کہتا ہے کہ میں کلام بھی سناتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن میرا دل بہت سخت تھا، یہاں تک سخت ہو گیا میرا دل۔ کہتا ہے میں نے ایک رات کیا دیکھتا جس پہ بنا پر اس نے کتاب لکھی، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے وہ میرے دل پر ہر روز آ کر ایک پتھر رکھتا ہے، تو میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں، خادم ہے، لیکن کہتا ہے ہوتے ہوتے میں نے خواب میں دیکھا پورا دل میرا پتھر بن گیا اور مجھے جاگ آ گئی۔ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، جب آپ چھوٹی سی بات معاف نہیں کرتے تو ہوتا ہوتا پورا دل ہی پتھر کا ہو جاتا ہے۔ تو میں آج شام کہوں گا کہ کبھی ہماری زندگی میں سخت دلی نہ آئے، اب ہمیشہ خداوند کی حضوری میں دعا کریں، خداوند میرا دل سخت نہ ہو۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔